تو ہمیں یہ خیر خائی کا حکم دیتی ہے کہ کسی کافر کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ علماء اکرام کیا کہتے ہیں کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ٹی وی 9 کے اس پروگرام دین اور دنیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں دین اور دنیا کی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، کہ دین کیا الگ چیز ہے، دنیا کیا الگ چیز ہے۔ تو اسلام کی ہی خوبصورتی ہے کہ جس نے دین اور دنیا کے اندر تقسیم نہیں کیا۔ اسلام نے بتایا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا دیندار ہے۔ جب یہ تقسیم ہم نے کی تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ جب تقسیم ہوئی تو دیندار نے سمجھا میں دیندار ہوں، تکبر پیدا ہوا۔ تو دیندار کے اندر تکبر پیدا ہوا، یہ سبب کیا بنا؟ یہ تقسیم بنی۔ تو لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ گئے کہ ہم دیندار ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں، ظالم ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دین کے اوپر نہیں چلتے، ہم دیندار ہیں۔ تو دنیا دار کے اندر یہ سرکشی کا یہ سبب بنا کہ دنیا دار نے سمجھا ہم کون سے دیندار ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، دین کے اوپر چلنے کی۔ تو یہ سرکشی کا سبب جو بنا، یہ ایک تقسیم بنی کہ جب ہم نے دین اور دنیا کے اندر تقسیم پیدا کی تو ہمارے اندر یہ بات ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی کہ یہ دنیا دار ہے، اس کو اسلام دین کے اوپر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جو دیندار ہے اس کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ وہ دیندار ہے، تکبر پیدا ہو گیا۔ تو ہر کلمہ پڑھنے والا دیندار ہے۔ تو رہبانیت تو اسلام کے اندر نہیں ہے کہ اللہ اللہ کے کرتے ہوئے زندگی گزار دے، ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے۔ تو یہ رہبانیت بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو ہر کلمہ پڑھنے والا دیندار ہے۔ جیسے زیادہ پیسے کمانے والا، زیادہ کاروباری سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت زیادہ کاروباری ہے، تو وہ کم پیسہ کمانے والا اس کو سمجھتا ہے یہ دنیا دار ہے، یہ بھی دنیا دار ہے لیکن اس کے پاس کم پیسہ ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کم علم ہے دین کا، تو وہ کم دیندار ہیں، کم علم والے ہیں۔ تو جس کے پاس زیادہ علم ہے، جیسے علماء اکرام ہیں، تو ان کے پاس زیادہ علم ہے دونوں ہی دیندار، کلمہ پڑھنے والا ہر دیندار ہے۔ تو یہ ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ یہ دیندار ہے، یہ دنیا دار ہے۔ تو جب یہ تقسیم پیدا ہوئی تو ہمیں یہ نقصان پہنچا ہے کہ دیندار کے اندر تکبر پیدا ہوا، دنیا دار کے اندر سرکشی پیدا ہوا۔ تو اس پروگرام میں ہم بتائیں گے، علماء اکرام کی خدمات لیں گے تو علماء اکرام کیا کہتے ہیں کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ تو اسلام ہمیں ایک دین النصیحہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین تو نصیحت ہے، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دیندار آدمی ہے، یہ دنیا دار آدمی ہے، تو یہ اسلام تو ہمیں خیر خواہی کا سبق دیتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ شریعت تو ہمیں یہ خیر خواہی کا حکم دیتی ہے کہ کسی کافر کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم دنیا میں رہ کر نیت اچھی کر لیں، ہر کام اپنا دنیا کا کریں، لیکن انما الاعمال بالنیات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اچھی کر لیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، سچ بول کے رزق حلال کمائیں اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کریں، تو یہ رزق حلال کمانا بھی ہمارا دین ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا دار کے بارے میں فرمایا کہ جو دنیا دار آدمی، تاجر آدمی ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا تاجر جو صادق بھی ہوگا، جو ایماندار بھی ہوگا، تو کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
तो ये दुनियादार की फजीलत बयान फरमाई। तो दुनिया और दीन एक चीज़ है। अगर हम इसमें तकसीम पैदा करेंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचेगा। तो ये इसी तकसीम ने हमारे अंदर ये नफ़रत पैदा कर दी है कि हम दीनदार हैं, ये लोग जालिम हैं। तो दुनियादार ने समझा हम तो दुनियादार हैं, हम दीन के ऊपर किसी को कहते भी हैं, वो कहते हैं भाई हम तो दुनियादार हैं, ये काम तो उलमा इकराम का है, मदरसे वालों का है, हम नहीं कर सकते। तो ये प्रोग्राम हमारा करने का मकसद यही है, आप तक ये दीन की अच्छी अच्छी बातें, दीन की इन्फॉर्मेशन हम आपको दें, उलमा इकराम की खिदमत लेंगे। तो इंशाअल्लाह जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो इस नमाज के मुतल्लक होगा कि सबसे पहला हमारा जो कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहला जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है वो नमाज है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह नमाज के मुतल्लक बात होगी कि नमाज हमें क्या सबक देती है। नमाज हम नमाज के बारे में बात करेंगे कि नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, तो नमाज हमें किन कामों से रोकती है, अच्छी कामों की तलकीन करती है, बुरे कामों से रोकती है। तो इंशाअल्लाह नमाज के बारे में बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।